السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آج فل کورٹ کی یہ چوتھی سماعت ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ اس کیس پر سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی کا جائزہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز لے رہے ہیں، اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کرنے کا اختیار رکھتا تھا یا نہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو اپیل کا حق دیا گیا ہے، کیا اپیل کا حق آئینی ترمیم کے ذریعے دیا جائے یا یہ عام قانون سازی کے ذریعے بھی قانون کا اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے۔ آج چوتھی سماعت ہے اور آج ممکنہ طور کے اوپر اس کیس کو پر سماعت مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان، MQM کے وکیل فیصل صدیقی اور اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے اس کیس میں آج آرگیومنٹ کیے جائیں گے۔ یہ کیس ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ اور پھر فیصلہ کیا آ سکتا ہے، متوقع فیصلہ، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ PDM کی 16 ماہ کی حکومت نے مختلف قوانین بنائے، ان میں سے ایک قانون یہ بھی تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات جو آرٹیکل 184(3) کے تحت استعمال ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی، اور ابھی قانون حتمی طور پر بنا بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہی کچھ درخواست گزاران آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ قانون جو ابھی بنا ہی نہیں تھا اس کو بننے سے پہلے ہی سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا۔ چیف جسٹس اس وقت تھے عمر عطا بندیال، ان کے سربراہی میں 8 ججز نے اس کیس پر سماعت کی، اور اس وقت بھی یہ کافی زیادہ جوڈیشری کے اوپر تنقید ہوئی کہ پارلیمنٹ کے بنے ہوئے قانون کو اس طرح سے اس کو سسپینڈ کر دینا، سٹے دے دینا، یہ نامناسب ہے۔ اس کے اوپر جوڈیشری کے اندر سے بھی بہت زیادہ اختلافات سامنے آئے، بالخصوص اس وقت کے موسٹ سینئر جج جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کی جانب سے تو یہ کہا گیا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ کسی کیس میں نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی کیس سنیں گے۔ اور بھی ججز کی جانب سے اختلاف کیا گیا کہ یہ رویہ نامناسب ہے۔ بہرحال عمر عطا بندیال صاحب کا وقت گزر گیا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے، اور آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے فل کورٹ بنایا، اور فل کورٹ بنا کر آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے یہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس کو جانچنے کے لیے پروسیڈنگ شروع کر دی۔ آرٹیکل 184(3) جس کا ماضی میں نہ صرف بے جا استعمال کیا جاتا رہا، غلط استعمال کیا جاتا رہا، بلکہ اس سے پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے، پاکستان کی معیشت بھی بری طرح متاثر ہوئی، اور اس پہ ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت اپنی مرضی سے اس آرٹیکل کا اطلاق کرتی ہے اور اس میں اپیل کا حق بھی نہیں ہے، تو اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، کوئی اصول، کوئی ضابطے طے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ ماضی میں 2 بوتل شراب برآمدگی پہ بھی 184(3) کا اطلاق کرتے ہوئے 100 موٹو لے لیا گیا۔ چینی کی قیمتیں تعین کی گئیں آرٹیکل 184(3) کے تحت، پھر اس کے بعد 100 روپے والے جو موبائل فون کارڈز ہیں اس پہ زائد ٹیکس پہ آرٹیکل 184(3) کا اختیار استعمال کیا گیا۔ بہت لمبی طویل فہرست ہے، اکانومی کو نقصان پہنچا، کر کے ریکارڈنگ، ان تمام ایشوز پہ آرٹیکل 184(3) کا استعمال ہوا، اور پھر اس کے نتائج ہم نے دیکھے۔ اب وہ 8 ججز جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو سسپینڈ کیا تھا، ان میں سے 7 ججز اس بینچ کا حصہ ہیں، اور کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو گئے ہیں تو 8 ججز جو ہیں وہ نئے اس میں ایڈ ہوئے ہیں۔ اب جو فل کورٹ اس کیس پر سماعت کر رہا ہے، 2 طرح کی ویوز اس بینچ میں پائے جاتے ہیں۔ ایک ویو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے، اور 1980 کے رولز کو امینڈ کر کے یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا گیا تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ پھر
کل کوئی اور قانون آ جائے گا اور اس قانون کے تحت پھر یہ اختیار کہیں وفاقی حکومت کو بھی نہ سونپ دیا جائے۔ یہ اعتراض سپریم کورٹ کے اس فل کورٹ میں بیٹھے ہوئے وہ ججز کر رہے ہیں جو ماضی میں یہ فیصلے دے چکے ہیں کہ ماسٹر آف روسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یعنی اختیارات کا مالک فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور وہی جو ہے وہ اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ججز اس کیس کو سن رہے ہیں ان کا یہ ویو ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ قانون نیک نیتی کے ساتھ بنایا اور اس قانون کے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ ماضی میں 184(3) کا بے جا اور غلط استعمال کیا جاتا رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قانون کو چیلنج کرنے والی اکثریت بھی سپریم کورٹ میں یہ مان رہی ہے کہ آرٹیکل 184(3) کا ماضی میں غلط اور بے جا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر جہاں پہ یہ سوال ہے کہ کیا پارلیمنٹ ریگولیٹ کر سکتی ہے یا نہیں، اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو میجورٹی حاصل ہے، بالکل واضح لگ رہا ہے۔ کچھ سوالات بھی اس طرح کے کیے جا رہے ہیں جس پہ 2-3 دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں سوالات ایسے نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ تاثر ملے کہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب وہ سوالات کون سے ججز ہیں جو ایسے سوالات کر رہے ہیں جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے یا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے؟ جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، یہ وہ ججز ہیں جو بالکل کلیئرلی ان کا واضح ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی مخالفت میں ہیں۔ کچھ ججز ہیں جو مکمل طور پہ خاموش ہیں، جیسے جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، مکمل خاموش ہیں۔ جسٹس جو جسٹس اس کے علاوہ محمد علی مظہر ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ اپنا ویو ایکسپریس کر رہے ہیں قانون سازی کی حد تک، تو وہ اس کو ان کی آبزرویشن جو ہے وہ کافی پازیٹیو معنی میں ہے۔ لیکن اپیل کے ایشو پہ ہم نے کل بھی دیکھا کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، جسٹس شاہد وحید، ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات اب بھی موجود ہیں۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا معاملہ ہے، یہ فیصلہ یا 9-6 سے آئے گا یا 10-5 سے آئے گا، لیکن جو اپیل کا حق دیا گیا ہے آرٹیکل 184(3) کے فیصلوں کے خلاف، کیونکہ ریویو نہیں ہوتا، اپیل ہوتی ہے ریویو نہیں ہوتا، تو اپیل کا حق دینے کے معاملے کے اوپر یہ سوال اہم ہے کہ یہ اکثریت 9 ہی رہے گی یا یہ مزید کم ہو سکتی ہے۔ اب اس کیس سے جو کل کے آرگیومنٹس ہیں مسلم لیگ نون کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین کے، اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو اس سے تو یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ اکثریت میں ہو گیا کہ یہ قانون درست ہے، تو پھر نیب ترامیم کے خلاف جو ریویو ہے وہ پھر اس کو ایز اے اپیل کے طور پہ سنا جائے گا اور پہلے سے بڑا بینچ اس کو سنے گا۔ تو اس سے جو نیب کی قانون سازی ہے وہ ممکنہ طور کے اوپر میرا ایک گیس ہے، ایک رائے ہے کہ اس کو آگے جا کے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہیں جو فائنلٹی اختیار کر چکے ہیں، جو حتمی ہو چکے ہیں، جیسے میاں محمد نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا ایشو ہے یا پاناما اسکینڈل کا ایشو ہے۔ تو پاناما پیپر جو ہے اس کا ریویو ڈسمس ہو چکا ہے، تو اس لیے جب ریویو ڈسمس ہو چکا ہے، وہ معاملہ فائنل ہو چکا ہے، تو اس پہ کم از کم پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ اکثریتی قانونی ماہرین کا ماننا ہے۔ 11:30 بجے اس کیس پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے کہ آج ہی کوئی شارٹ آرڈر جاری کر دیا جائے گا یا کوئی اگلی تاریخ طے کی جائے گی، لیکن ایک چیز تو بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ آج اس کے اوپر پروسیڈنگ جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔